آپ اندازہ فرمائیں حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں 4 نبوت کے جھوٹے دعوے دار کھڑے ہو گئے۔ یمن کے اندر اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، یمامہ کے اندر مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اسی طرح ایک عورت تھی سجا نامی، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اسی طرح ایک اور تھا طلحہ بن خویلد، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ ایک طرف جھوٹے نبوت کے دعوے دار، ایک طرف جو ہے وہ نئے نئے قبیلے جو مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ اب رسول اللہ وصال فرما گئے ہیں، لہٰذا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، نماز ہم پڑھیں گے، روزے ہم رکھیں گے، حج ہم کریں گے، لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ ایک طرف یہ حالات ہیں، اور تیسری طرف حالات یہ ہیں کہ جو نئے نئے قبیلے مسلمان ہوئے ہیں وہ مرتد ہونا شروع ہو گئے ہیں، یعنی دوبارہ انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے۔ پورے عرب کے اندر ایک ایسی ہنجانی کفیت طاری ہو گئی کہ جھوٹے نبوت کے دعوے دار کھڑے ہو گئے اور زکوٰۃ کا انکار کرنے والے کھڑے ہو گئے، اور جو ہے وہ مرتدین جو ہے وہ کھڑے ہو گئے، اور اس طرح کے حالات تھے۔ اور حضرت عمر نے، ابو عبیدہ بن جراح نے مشورہ دیا کہ اس لشکر کو روانہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ مدینہ طیبہ کے اندر ضرورت ہے۔ آپ اتنی دور ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے پر اپنے فوجیوں کو، سپاہیوں کو بھیج رہے ہیں، اگر مدینہ طیبہ کو خالی دیکھ کر دشمنوں نے حملہ کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ اب یہ تھی فیصلے کی گھڑی۔ یہاں پتہ چلتا ہے کہ لیڈرشپ کس کو کہتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر سارے صحابہ کو جمع کیا، اور جمع کر کے آپ نے ان کو جو ہے وہ خطبہ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تم سے مشورہ کیا کہ لشکر اسامہ کو روانہ کرنا چاہیے یا نہیں، لیکن تم نے مجھے یہ کہا کہ لشکر اسامہ کو روانہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے عمر سے پوچھا، عمر کا بھی یہی مشورہ تھا، ابو عبیدہ بن جراح کا بھی یہ مشورہ تھا، اور وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ لشکر کو روانہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اب میں باحثیت امیر المومنین تمہیں مشورہ کرنے کے لیے نہیں بلایا، اب اپنا حکم جاری کرنے کے لیے بلایا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ، جس لشکر کو میں روانہ کر رہا ہوں اس کو روانہ میں نے کیا تھا یا رسول اللہ نے روانہ کیا تھا؟ تو سارے صحابہ نے عرض کی کہ رسول اللہ نے روانہ کیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس لشکر کو رسول اللہ روانہ کریں، ابو قحافہ کے بیٹے میں ہمت نہیں ہے کہ اس کو روک لے۔ اب جب صحابہ نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق کا عزم جو ہے وہ پختہ ہے، آپ اپنا فیصلہ بدلنے والے نہیں، تو کسی نے کہا چلو پھر لشکر تو آپ نے روانہ کرنا ہی کرنا ہے، آپ کمانڈر بدل دیں۔ اسامہ بن زید نوعمر نوجوان ہے، 18-19 سال ان کی عمر ہے، اور بڑے بڑے تجربے کار موجود ہیں، خالد بن ولید موجود ہے، ابو عبیدہ بن جراح موجود ہیں، سعد بن ابی وقاص موجود ہیں، بڑے بڑے جرنیل جن کا اسلامی تاریخ میں نام ہے وہ سارے اس لشکر میں موجود ہیں، آپ جرنیل بدل دیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا او مجھے مشورہ دینے والوں یہ بتاؤ، اسامہ بن زید کو کمانڈر میں نے بنایا تھا یا رسول اللہ نے بنایا تھا؟ تو صاحب نے کہا کہ رسول اللہ نے بنایا تھا۔ تو آپ نے فرمایا جس لشکر کا کمانڈر رسول اللہ منتخب کریں، ابو قحافہ کے بیٹے میں ہمت نہیں، اس کو بدل دے، یہ لشکر روانہ ہوگا اور اس کا کمانڈر بھی اسامہ بن زید ہی رہے گا۔ اب جو ہوتا ہے ہو جائے، اب مدینہ طیبہ پر حملہ دشمن کرتے ہیں کر دیں، جو بھی ہوتا ہے ہو جائے، حکم رسول پر عمل ہو کے رہے گا، حکم رسول پر عمل ہو کے رہے گا۔ یعنی آپ نے حکم رسول پر عمل کروایا، اور پھر برکت یہ ہوئی کہ وہ لشکر جو ہے وہ دور دراز بغیر جنگ کیے واپس بھی آ گیا اور کامیاب واپس لوٹا، اور جہاں جہاں سے یہ گزرا ہے۔ حالانکہ فوج کی یہ حکمت عملی ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے فوجیوں کو کسی محاذ پہ بھیجتے ہیں تو عبادیوں کا رخ نہیں کرتے، وہ جنگلوں سے گزارتے ہیں تاکہ لوگوں پر کوئی روب داب نہ پڑے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے لشکر کو حکم دیا تھا کہ تم نے جنگلوں سے نہیں جانا، تم نے بستیوں سے، شہروں کے اندر سے جو ہے وہ گزر کے جانا ہے، تاکہ ان پر ایک روب طاری ہو، ان کو پتہ چلے کہ مسلمان اتنا بڑا لشکر وہ وہاں روم کی سرحد پہ بھیج رہے ہیں، تو مدینہ طیبہ کی حفاظت کے لیے پتہ نہیں ان کے پاس کتنا بڑا لشکر ہے۔ اور اس حکمت عملی کی وجہ سے وہ قبیلے جو مرتد ہونے کا سوچ رہے تھے ان پر بھی ایک روب طاری ہو گیا، اور وہ بھی جو ہے وہ ارتداد سے بچ گئے۔ تو برادران اسلام، سیدنا ابو بکر صدیق کی کامیابی کا ایک ہی راز تھا کہ حکم رسول کے سامنے وہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں،
اور ہمارے حکمران ان کی ناکامی کا راز یہ ہے کہ یہ تو قرآن کے حکم کو بدل دیتے ہیں، یہ تو قرآن کا جو قانون ہے، قرآن کا جو فیصلہ ہے اس کو بھی بدل دیتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں قرآن نے سود کے بارے میں کیا کہا کہ جو سود کھاتا ہے وہ اللہ سے اعلان جنگ کرتا ہے، اور ہماری ساری معیشت ہی سود پہ چل رہی ہے۔ اب مجھے بتاؤ اس سودی معیشت میں جب ہم رب سے جنگ کریں گے تو پھر ہماری معیشت کس طرح ٹھیک ہو سکتی ہے؟ اگر ہمارے حکمران سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سچے غلام بن جائیں تو یقین فرمائیں اس ملک کی تقدیر پھر بدل سکتی ہے۔